السلام علیکم دوستو، آج کی ون لائن نیوز سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ چین سے شروع ہونے والا وائرس اب بھارت میں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک اور شخص میں اس کی تصدیق ہونے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ چین میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے 10 روز کی ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا پہلا ہاسپٹل آج ووہان میں کھولا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے وائرس سے متعلق شہریوں کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری اس کے علاج یا بچاؤ کے لیے اینٹی بائیوٹک دوائیں استعمال نہ کریں۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کی ماہر ٹیم کے سربراہ زونگ کا کہنا ہے کہ حالیہ تاریخ کے وبائی امراض کی نسبت کورونا وائرس سے اموات کی شرح کم ہے۔ سیاحوں میں مقبول ترین شہروں میں شمار ہونے والے اطالوی شہر وینس میں دوسری عالمی جنگ کے زمانے کا ایک بم ملنے کے بعد شہر کی ٹریفک اور فضائی حدود بند کر دی گئی ہے۔ چین میں برطانیہ کی سفیر نے کہا ہے کہ بریگزٹ کے بعد برطانیہ اور چین کے تعلقات دونوں ممالک کے عوام کی بہتری کے لیے ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ سعودی ایئر لائن نے چین کے شہر گوانگ کے لیے اپنی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں ایک سعودی شہری سمیت 3 زائرین مکہ سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے 19 دن میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یمن کے ایک سینئر عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی نے 3 جنوری کو بغداد میں امریکی فضائی حملے میں ہلاکت سے کچھ عرصہ قبل یمن کا بھی دورہ کیا تھا۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیل اور فلسطین تصفیہ کے لیے امن منصوبہ تمام مسلمانوں کے لیے شرمناک اور قابل نفرت ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار مائیکل لنک نے مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبہ کو دغابازی قرار دے دیا ہے۔ شارجہ کے ساحل پر آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ افریقی ملک تنزانیہ کے ایک گرجا گھر میں مقبول پادری نے شفا پہنچانے والی مقدس تیل کی رونمائی کی جس کے حصول کے لیے حاضرین میں بھگدڑ مچ گئی اور بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے۔ دنیا بھر میں لگژری گھروں کی فہرست میں امریکہ میں موجود ایک حویلی بھی شامل ہو گئی ہے جس کی مقامی مارکیٹ میں قیمت $500 ملین تک پہنچ سکتی ہے، یعنی پاکستانی 77 ارب روپے۔ مودی کے متنازع مسلم مخالف شہریت قانون کے خلاف سکھ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے پر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ سعودی عرب میں خراب اور گندے کھانے بنانے والے ریستورانوں کے خلاف آپریشن کریک ڈاؤن کے دوران 7 ریستورانوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ریاض میں سعودی خاتون کی گاڑی گڑھے میں جا گری حادثے میں 3 خواتین زخمی، حفاظتی باڑ نہ لگانے پر 3 انجینئرز معطل کر دیے گئے۔ چین میں دنیا کا سب سے بڑا گھر سے کام کا تجربہ وائرس کی وبا سے متاثرہ شہروں میں کاروباری کمپنیوں نے دفاتر کو اپنے ملازمین کے گھروں سے چلانا شروع کر دیا۔ امریکی پابندیوں کا توڑ ایرانی شہری روزے رکھیں، آیت اللہ خامنائی کے مشیر کی تجویز۔ اسرائیلی جیل میں قید فلسطینی بچے کے دل میں انفیکشن، حالت تشویشناک۔ بچے عبدالجابر کو اسرائیلی جیل میں طویل عرصے تک قید تنہائی میں رکھا گیا۔ میکسیکو میں وائرس مریض سے ممکنہ تعلق کے شبوں میں 240 اوبر صارفین کے اکاؤنٹس معطل۔ وائرس کے علاج یا بچاؤ کے لیے اینٹی بائیوٹک دوائیں غیر مؤثر ہیں، عالمی ادارہ صحت۔ امریکہ کے متنازع مشرق وسطی امن منصوبہ بارے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا۔ چین سے دوسری پرواز فرانس پہنچ گئی، 36 افراد میں وائرس کی علامات۔ جرمنی کی پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے ہمبرگ سٹی سینٹر میں مظلوم وادی کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا۔ پیسے کمانے کے لیے فیس بک نہیں بنائی تھی، میں نے سوچا تھا کہ اشتہارات اچھا کاروباری ماڈل ہے جس سے ہم ہر ایک کو مفت سروس فراہم کر سکیں گے۔ فیس بک مالک۔ تھائی لینڈ میں ڈرگ کاکٹیل کے ذریعے کرونا وائرس کا کامیاب علاج، خاتون میں وائرس مثبت آنے کے بعد ہمارے ڈاکٹرز نے علاج کیا، 48 گھنٹے بعد نتیجہ منفی آیا۔ تھائی وزارت صحت۔ چین کا وائرس سے ہلاک افراد کو فوری جلانے کا حکم، کسی رشتہ داروں کو جلانے والے مرکز میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
صرف ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ عراق کے نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کے باوجود عوامی احتجاج کا سلسلہ جاری، نوجوانوں کا رات بھر احتجاج، سڑکیں بھی بند کر دیں۔ بریگزٹ کے بعد برطانیہ میں غیر ملکیوں سے نفرت کا پہلا واقعہ، رپورٹ نامعلوم افراد نے 15 منزلہ رہائشی عمارت کی ہر منزل پر ہر فلیٹ کے دروازے پر لکھ دیا کہ صرف انگریزی بولو۔ وائرس کی وبا پر چین کا امریکہ کی مدد کی پیشکش قبول کرنے سے انکار، چین کو میڈیکل اور صحت کا پیشہ ور عملہ بھیجنے کی پیشکش کی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس امن منصوبے سے انکار پر اسرائیل فلسطین کو ریاست تسلیم نہ کرے، اگر فلسطینی اپنے لوگوں کو بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہی ایک فریم ورک ہے، ٹرمپ کے مشیر کا بیان۔ 10 سعودی طلبہ چین سے وطن واپس پہنچ کے 2 ہفتے کے لیے احتیاطی طور پر انتہائی نگہداشت میں رکھا جائے گا۔ جاپانی کمپنیوں نے چین میں کام بند رکھنے کی مدت میں توسیع کر دی۔ سعودی عرب میں فارمیسی کے پاکستانی ملازمین کے لیے دکھ دینے والی خبر آ گئی، حکومت نے فارمیسی کے پیشے سے بھی ہزاروں غیر ملکیوں کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آسٹریلوی فائر بریگیڈز نے بتایا ہے کہ دارالحکومت کے جنوبی نواحی علاقے میں لگی جنگلاتی آگ کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ عرب لیگ نے امریکی صدر ٹرمپ کا پیش کردہ امن منصوبہ مسترد کر دیا ہے اور اس کو فلسطینیوں کے لیے یکسر غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔